کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے اور جنت پاکیزہ مقام جو کہ اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کی وفاداری کا ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی جس پر کتے پر جنت واجب ہوئی؟ کتے کو نجس العین کیوں کہا جاتا ہے؟ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ کتے کو نجس العین 3 وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اونڈے منہ ہو کے سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس وجہ سے کتے کو نجس العین کہا جاتا ہے۔ آخر کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی؟ ناظرین، ایک ظالم اور جابر بادشاہ جو کہ آج سے 2000 سال پہلے روم پہ حکومت کرتا تھا اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ اس ظالم و جابر بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ پورے شہر میں کوئی بھی بتوں کو پوجنے سے انکار کرتا تو بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ ایک دفعہ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ دقیانوس نے ایک ایماندار آدمی کو قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار چھوڑ کر قریب کے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ ناظرین، وہ 300 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو یہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کروایا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ اس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا اس کی حکومت آ گئی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و الم میں ڈوب گیا اور تنہا ایک مکان میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا یقین کرنے لگیں۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ بحکم الہی اصحاب کہف اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام جملیحہ تھا کو بازار بھیجا اور کہا، تم نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ دقیانوسی ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اور ہمارے لیے کھانا بھی لاؤ۔ جملیحہ جب بازار گئے تو دیکھا ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے، الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس کا سکہ دیکھنے والا بھی باقی نہیں تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے انہیں حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ جملیحہ نے کہا، یہ کوئی خزانہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے جبکہ یہ آج سے 300 برس پرانا ہے
اور برسوں ہو گئے اس کا چلن بند ہے، اور تم ابھی تک جوان ہو، لہٰذا بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر جملیحہ نے کہا، تم بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج روئے زمین پر اس طرح کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ جملیحہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی ہم اس سے اپنی جان اور ایمان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی ابھی بھی جہاں غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تاکہ تم لوگوں کو میں ان سے ملوا دوں۔ لہٰذا کثیر تعداد میں حکام وہاں پہنچے۔ اصحاب کہف جملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے خیال کر لیا کہ شاہد جملیحہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل سنا تو یہ سمجھ بیٹھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔